بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان نہیں ہوا، یہ اسپیکر صاحب اور تحریک انصاف کے 26 اراکین جن کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے ریفرنس کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ اے سی پی میں دائر کر دیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اگلی ملاقات اتوار کو ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں ناظرین، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلی جو ملاقات ہوگی یہ ملاقات بیسیکلی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ایک نشست تھی، یا اس کو جس بھی رنگ میں کہہ لیں۔ جو بچھڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی اراکین نے کہا ہے کہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہمیں آپ احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے، ہم ایوان میں اسمبلی پروسیجر رولز اور اسپیکر کے عہدے کا احترام کرتے ہیں۔ جبکہ اسپیکر صاحب نے جو اندرونی کہانی ہم تک پہنچی ہے ذرائع کے تھرو، کہ میں اگین کہہ رہی ہوں ذرائع کے تھرو ہم تک پہنچی ہے، ملک احمد خان نے کہا ہے کہ یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ دھمکانے کے انداز میں اتنا شور کرے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہماری نشست تک، وہ میری نشست تک پہنچے اور ایوان میں جتھا بنا کر دھمکائے۔ ناظرین، ویسے پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس طرح سے احتجاج ہمیشہ سے ایوانوں میں ہوتا رہا ہے، مچھلی منڈی ہمیشہ سے ایوان بنے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ مینرز کا مظاہرہ کیا جائے وہاں پہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک دم سے سارا سسٹم کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہوگی بات آج کے پروگرام میں۔ لیکن یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکی ہے، ایک اور اہم اجلاس جو کل ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سورسز کے تھرو ہم تک پہنچی ہے ناظرین۔ وہ بھی ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، یہ ہم تک سورسز کے تھرو پہنچی ہے، یہ کچھ ترجمان وزیر اعلیٰ ہیں کے پی فراز مغل، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بتایا کہ وہ آج اسلام آباد کے انہوں نے روانہ ہونا تھا، ان کی جو سٹیٹمنٹس کچھ ہم تک پہنچی ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ لاہور بھی جائیں گے اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ارکان صوبائی اسمبلی اور تحصیل چیئرمین بھی ہوں گے۔ اچھا، لاہور جانے کا جو اسکیجول سامنے آ رہا ہے ذرائع کے مطابق، اس کے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پنجاب اسمبلی کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مظاہرہ کریں گے، یعنی کہ جو 26 اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے ان کے حق میں وہ مظاہرہ کریں گے اسمبلی کے باہر، اور احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان بھی کر دیں گے، یعنی کہ وہ تحریک جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 5 اگست کو اپنی پیک پہ ہونی چاہیے، اس کا اعلان کیا جائے گا گنڈاپور صاحب کی جانب سے، اور وزیر اعلیٰ کے پی احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے۔ اب یہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی گنڈاپور صاحب نے 26 نومبر کو جو ایک لانگ مارچ تھا، دھرنا کہہ لیں، جلسہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، تحریک کہہ لیں، اس کو بھی لیڈ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر گنڈاپور صاحب ہمیں وہاں پہ کہیں سٹینڈ کرتے نظر نہیں آئے تھے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر کے پی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، آج بھی انہوں نے بڑی ایک اہم قسم کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان سے پرانا تعلق ہے، سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات پر 5 سیٹیں نکال لیں۔ ویری گڈ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ نمبر پورے ہونے پر تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتے ہیں، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کی جو ایک تلوار ہے نا، وہ لٹک رہی ہے تحریک انصاف کے سر پہ کے پی گورنمنٹ کو لے کے۔ انہوں نے کہا اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہوں تو عدم اعتماد لانے کا حق بنتا ہے، آپ کا آئینی حق ہے، آپ لا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہیں، جب بھی نمبرز پورے ہوں گے تو ہمیں اس جمہوری حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو لیں جی، گورنر کے پی جو ہیں وہ تو تل گئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تلنے کا پروگرام جو ہے پورا بنا لیا تحریک انصاف کو کے پی میں کہ انہوں نے عدم اعتماد لے کے آنی ہے۔ انہوں نے 30 لوگوں کی بات کی ہے، میں کہہ رہی تھی کہ 30 سے 35 لوگ ہیں وہاں پہ جو آزاد ہو گئے ہیں، یہ ریزرو سیٹ کے حوالے سے جو ڈیسیژن آیا سپریم کورٹ کا اس کے بعد، اور پوری نمبر گیم انہی پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ اگر تو وہ جا کے اپوزیشن کی جھولی میں گر گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، اگر وہ اپوزیشن کی جھولی میں نہیں گرتے تو پھر گنڈاپور صاحب کی سپورٹ جاری رہے گی۔ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ملائیشیا کے چونکہ دارالحکومت کوالالمپور میں تقریب سے خطاب کیا، آفیشیل دورے پر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشکل معاشی حالات میں ٹیک آف کیا، اب پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بھارت سے ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے، مگر
بھارتی سیاسی قیادت کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا. ہم پہلے بھی بارہا اپنے پروگرامز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارتی سیاسی قیادت اس قدر پریشرائز ہے, اس قدر ہزیمت کا سامنا اس کو اٹھانا پڑا ہے اس سب کے بعد, کہ وہ کوئی نہ کوئی دوبارہ سے ایسکلیشن کی طرف جاتی صورتحال نظر آ رہی ہے ان کی جانب سے کہ وہ اس طرح سے کرے گی. ڈیفینیٹلی ایک نریندر مودی کو سرنڈر مودی کا نام دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی سیاست تو تباہ نہیں کر سکتے نا, تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملات کو سیٹلڈ کرنا ہے. ناظرین, اس سب کے علاوہ پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹوں کا پاکستان آنے کا معاملہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کھٹائی میں پڑ گیا, اور یہ اس بات کے بعد کی بات ہے جب جمائمہ گولڈ سمتھ کا ایک ٹویٹ آتا ہے اپنے بیٹوں کے بارے میں, کنسرنڈ ہیں وہ. رانا ثناء اللہ نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے. پہلے انہوں نے گرفتاری کی بات کی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے گرفتار ہوں گے تو سیاسی طور پر ابھریں گے. وہ سیاسی طور پہ ابھرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, وہ تو اپنے سے والد کے لیے تحریک چلانے آ رہے ہیں یا تحریک میں شامل ہونے آ رہے ہیں, یہ کیوں زبردستی گھسیٹ کے ان کو سیاست میں لا رہے ہیں. اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا علی زہیب صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب, پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے بلوچستان کے امن پر وار کر بھی ہم نے دیکھا کہ 9 لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ شہیدی میں کہوں گی کہ کر دیا گیا ہے. وہ پہچانتے آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب سے ہے تو اس کو بس سے اتارتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. سر, کب تک ہمارا بلوچستان ایسے ہی لہو لہو رہے گا؟ ناظرین, بریگیڈیئر صاحب سے کرتے ہیں, پہلے رانا صاحب سے بھی پھر اس کا پوائنٹ لے لیتے ہیں ان کا آنسر کیا. رانا صاحب, سیم کویشچن آپ سے سر. جی بہت شکریہ فائزہ, فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ان یور شو. دیکھیں, آپ نے تو بڑی انٹرو میں ہی بات کر دی کہ فتنۃ الہندوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ایک لفظ کے اندر ہی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند ہو گیا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ہندوستان نے بلوچستان کے اندر اس طرح کی کاروائیاں کی ہوں. آپ کو یاد ہے اس سے قبل جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ را اور بھارتی جو را ہے اور اس کے علاوہ بھارت کی ذاتی طور پر ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ اور ڈائریکٹ فنڈنگ تھی جو ایک مجید بریگیڈ اور اس کے بعد BLA کے جو یہ جو کاروائیاں کرنے والے لوگ تھے ان کو دیتے رہے ہیں. دیکھیں, جو پرٹیکولرلی پنجاب کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر ان کی شناخت کر کے ان کو شہید کرنا یا قتل کرنا, وہ بیسیکلی یہ پنجاب اور بلوچستان یعنی کہ پاکستان کے اندر 2 صوبوں کے عوام اور لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ پنجاب کے لوگوں کو اتار کر پھینکتے ہیں تو پنجاب کے اندر یہاں پہ جو پنجابی لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ بلوچستان کے خلاف بلوچوں کے اگینسٹ بات کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اب اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی بارہا کہا اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو ملٹری آپریشن ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ اب فوج کو ہمیں کھلا ہاتھ جو ہے وہ دینا چاہیے. ہمیں یہ جو ہمارے جنرل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اب نہ دیکھے پہاڑ ہیں نہ دیکھے دریا ہے, اب بلوچستان کو یہ جو فتنۃ الہندوستان کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے پاک کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیٹ کے اندر جسے ہم کہتے ہیں نا انارکی پیدا کرنا اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا کہ پنجاب والے بلوچستان سے نفرت کریں اور بلوچستان والے پنجاب سے نفرت کریں. تو یہ پاکستان کو اندر سے توڑنے کی سازش ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں ان کا بھی کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ وہ ان سویلینز کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاک افواج کے جوان ہیں, جو اہلکار ہیں, جو افسران ہیں, وہ بھی اپنی شہادت جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو ختم کرنے میں دے رہے ہیں. بالکل رانا صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. ہمارے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں اور ابھی جو صورتحال ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن رانا صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ وہاں پہ جتنے بھی پنجابی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو بسوں سے اتار کے شہید کر دیا جاتا ہے. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کی یہی کہانی ہے. آخر کب تک یہ سارا بلڈ شیڈ ہوتا رہے گا, کب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا ان کو؟
دیکھیں یہ تو میں نے بڑا کلیئرلی ایک بات میں سمجھتا بھی ہوں، اور میں اگین آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ بلوچستان کے اندر وہ دھڑے یا وہ ایک قیادت جسے ہم کہتے ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم بلوچوں کے حقیقی رہنما ہیں، اور وہ ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پہ جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ منرلز ہیں، ہمارے جو یہاں پہ معاملات ہیں، گیس ہے یا باقی جو ریزروز ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھا کے ملک کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر پنجاب جو ہے وہ ہم سے لے جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ جو پایا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے۔ لوگوں میں نفرت جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک نیڈل کی طرح انسرٹ کی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کافی حد تک عام جو ایک جنرل پبلک ہے، عوام ہے، وہ تو یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ بلوچستان کے اندر سے نہیں بلکہ بلوچستان کے ملحقہ جو بارڈر ہے، جو ہمارا ازلی دشمن اس وقت بھارت ہے، جو بلوچستان کے اندر وہ کام کر رہا ہے، یہ بیسیکلی انہی کی ایما پر، انہی کی ساری سپورٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہے کہ کے پی میں یہ معاملات ہو رہے تھے جب یہ طالبان والا ایشو تھا، وہاں پہ جو بم بلاسٹ ہیں وہ ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی، سیکورٹی فورسز کے اداروں کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا تھا، پرٹیکولرلی پولیس کے جو وہاں پہ تھانے تھے، جو پولیس کی موبائلز تھیں، ان کو ہٹ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ آ کے بلوچستان کی شاہراہوں کے اوپر اس طرح گاڑیاں کھڑی کر کے اور پنجاب کے جو لوگ ہیں، جو باسی ہیں، ان کو اتارنا، دیکھیں میرے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بائی ایئر ٹریول کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے، بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ٹریڈ ہوتی ہے۔ بالکل رانا صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے بھی جان لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آخر ہمارا بلوچستان پچھلے ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ شیڈ ہے، لہو ہے، جس میں بھارت کی جانب سے پراکسیز کا بہت بڑا کردار ہے۔ بھارت نے کچھ آڈیو لیکس بھی پچھلے دنوں میں ہوئی تھی جو کہ ہمارے باقاعدہ ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران سنائی بھی گئی تھی۔ سر، بلوچستان میں 9 افراد کی شہادت، لاشیں بارڈر ملٹری پولیس پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ان 9 کے 9 افراد کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ آج کا پہلا واقعہ نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے رانا صاحب کے ساتھ بات کی، یہ ہر دوسرے تیسرے دن کبھی زائرین کی شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے، کبھی ویسے وہاں سے یہاں کوئی موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ معاملہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چلیں، میں آپ نے سمبولکلی بات ٹھیک کی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا ہر 2-3 مہینے کے بعد کوئی اس قسم کا ثانیہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ ثانیہ جو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جو بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل ویلیو ہے، جیو اکنامک ویلیو جتنی کھل کے سامنے آ گئی ہے، گوادر پورٹ، سی پیک، گوادر ایئرپورٹ، اس کے بعد سینٹرل ایشیا تک کا روٹ، افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ، اور ظاہری بات ہے سی پیک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم چین کے جو ٹریڈ بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہونی ہے یہاں پہ ٹریڈ کوریڈور کے طور پہ، وہ تمام چیزیں ذہن میں جب ہم رکھتے ہیں تو یہ بات اب کلیئر ہے کہ پہلے تو صرف بھارت تھا جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ یہ سارا معاملہ ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، چاہے کے پی ہو چاہے بلوچستان میں، اور اب تو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کوریڈور جو ہے سی پیک کا، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ڈی اے خان اور یہ جو ایریاز ہیں جو کہ پھر آگے افغانستان کے ساتھ ان کا لنک بنتا ہے۔ تو اکراس دا بارڈر افغانی بھی بیچ میں شامل ہیں، جس طرح انہوں نے ایران میں اپنا اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنا دھوکہ دیا اور ٹارگٹ کلنگ کروائی، پریسیجن سٹرائکس کرائی ایرانی لیڈرشپ کے اوپر، اسی طرح یہاں پہ بھی اب نیکسس 3 کا ہے۔ ایک یہ افغانی جو پیسے کے لیے بالکل بک جاتے ہیں، دوسرا یہ جو پراکسی گروپ ہیں افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور تیسرا ظاہری بات ہے انڈین جو ماسٹر مائنڈ ہے، اور اب تو چوتھا فریق آ گیا وہ ہے اسرائیل۔ یہ چاروں مل کے اب لگ گئے ہیں، بلوچستان میں ہو گئے یا کے پی میں، اور خاص کر جو انڈیا کے ساتھ جو مئی کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں ان کی جگ رسائی ہوئی، اور پوری دنیا میں ان کی جو اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ وہ ابھی اس فرسٹریشن سے نکل ہی نہیں رہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے کیا، ان کے ڈرونز تھے وغیرہ تمام، تو ظاہری بات ہے اب تو
ایک بالکل جوائنٹ ان کا ایک مشن بن گیا ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے سبق سکھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی او بلوچستان میں یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے اور تیز ہوگی, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. ایک تو یہ بات, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر لو آپ نے صحیح کہا کہ کب تک بھائی, یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اور بلوچستان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ جناب کوئٹہ سے باہر تو وہ نکلتے نہیں ہیں. بھائی کوئٹہ سے باہر نکلے, اپنی کانسٹیچوئنسی میں جائیں, لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, لوگوں کو آن بورڈ لیں, مردوں کو, خواتین کو, اور ان کو ان سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں, تاکہ جو ہم پہ ایک ایکسٹرنل جہریت کا معاملہ ہے وہ اس کا مقابلہ ہم کریں ایک بڑی بھرپور سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ سے بلوچستان میں. اب وہ ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے, اور آگے معدنیات کے بھی بڑے کام ہونا ہے ریکوڈک میں, اور چائنیز پہ بھی حملے ہوئے وہاں پہ, اور ہم ہر دوسرے دن سنتے ہیں کہ جی وہ معدنیات کے لوڈیڈ ٹرک جو ہے اور یہ کنزیومر گڈس ہیں ان کو یہ راستے میں روک کے یہ جناب مین ہائی ویز پہ ان کو جلا دیتے ہیں, اور اس سے وہ ایک دہشت کریٹ ہوئی ہے عوام میں بھی. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا ہے. جدھر یہ چاہتے ہیں آتے ہیں, لیویز پہ حملہ کرتے ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو جلا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں, ٹھیک ہے نا جی, جہاں پہ اب ہر جگہ, ہر گاؤں, ہر شہر اور ہر نکر کارنر میں تو فوج نہیں ہو سکتی نا. چلے ایف سی والے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر وہاں لیویز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں لیویز کو ان کو ختم کر دینا چاہیے. لیویز پہ اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, انٹرینڈ قسم کے پیراملٹری سیکنڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کا کافی پیسہ جو ہے وہ تو یہ سردار کھا جاتے ہیں جو لیویز سردار کے کنٹرول میں ہے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اپنے ان کے علاقوں میں. سو یہ بلوچستان میں ایک پراپر پولیس کا نظام ہونا چاہیے. بلوچستان میں میرے خیال کاؤنٹر ٹیررزم کا نظام تو اب انہوں نے بنا دیا ہے, اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ مت ڈیپینڈ کرے فوج کے اوپر, ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. بریگیڈیئر صاحب مجھے تھوڑا سا مارجن دیجیے گا, یہاں پہ میں اپنا پوائنٹ ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ پھر دونوں کا اکٹھے جواب دے دیں. پرابلم یہ بھی تو ہے نا کہ بلوچستان میں ہم ہمیشہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں پہ گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں. جو بلوچی عوام ہے اگر ان کی نمائندہ حکومت ہوگی تو شاید حالات کچھ بہتر ہوں گے. دوسرا, جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں پہ ملتے ہیں وہ سرداروں کی پاکٹس میں چلے جاتے ہیں. جب ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے تو پھر محرومی تو آلریڈی وہاں پہ ہوگی نا سر, ایگریشن بھی آئے گا. بھائی آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے. جنرل مشرف کے دور میں مجھے وہ سال یاد ہے جب بلوچستان کا یہ سارا کرائسس چل رہا تھا. ہر ایم پی او کو پر ایئر 33 سے 35 کروڑ روپے دیا جا رہا تھا کہ بھی آپ اپنے جائیں, اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کریں. وہ پتہ نہیں پیسہ کدھر گیا, اس کے بعد بھی 20 سال گزر گئے. کتنا پیسہ کھایا جاتا ہے, کتنا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے, اور کون یہ سردار جو ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, اگر جینوئن الیکٹڈ لوگ وہاں پہ آئیں گے تو یہ اب سرداروں نے یرغمال بنایا ہے پورے نظام کو, یہ آگے چلنے نہیں دیتے ہیں. اب سرفراز بگٹی صاحب ہے, سردار نہیں ہے, لیکن چلو صنعت و سوال ہے, بگٹی قبیلے سے ان کا تعلق ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سردار ٹائپ لوگ ہیں بھائی, یہ جب ڈیولپمنٹ میں نہیں کریں گے, ایجوکیشن انفراسٹرکچر کو مزید مستحکم نہیں کریں گے, میں خاص کر چھوٹے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں. میں کوئٹہ میں تو کالجز بھی ہیں, یونیورسٹی بھی ہیں, چلیں ایک دو اور جگہ پہ بھی کالج بھی ہیں, یونیورسٹی بھی ہیں, لیکن بھائی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو یوتھ ہے, جب تک آپ ان کو وہ اعلیٰ ایجوکیشن, وہ اس طرح کی ایجوکیشن فراہم نہیں کریں گے, ان کو اکنامک اپرچونٹی میں انوالو نہیں کریں گے, تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر یہ یوتھ جو ہے, اور پچھلے چند سالوں میں بڑا کام بھی ہوا ہے. 13 کیڈٹ کالج ہے, اب سارا کام انہوں نے فوج پہ چھوڑا ہوا ہے کہ فوج ہو جائے, یہ ایف سی ہو جائے, کہ جناب وہی میڈیکل ہاسپٹل بھی بنائیں گے, وہی جناب اسکول بھی بنائیں گے, وہی کیڈٹ کالج بنائیں گے, وہی ووکیشنل سینٹر بنائیں گے. اس طرح بھائی نہیں ہوتا ہے. یہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آج آپ نے سنا ہے کہ سبی کے اندر یا مستونگ میں یا وہ دو خوزدار میں جناب وہ سیاستدان ہمارے گئے ہیں یا گیسٹ اسپیکر گئے ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو کالجز میں لیکچرز ہو رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ان کی بھی تھوڑا سا
ان کو بھی راہ راست پہ لگایا جائے کہ وہ غلط ان کی سوچ جو ہے ان کے ذہن سے نکالی جائے, لیکن وہ نہیں ہو رہا, سب کوئٹہ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کی خواتین مرد ان کو علیحدہ کریں, ان کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے کہ یہ رد کر دیں, یہ ریجیکٹ کر دیں یہ بلوچستان کے جو ٹیرر گروپس ہیں, تاکہ ٹیرر گروپس کو لوکل پاپولیشن کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے, اور وہ کہیں کہ بھی پاپولیشن لوکل بڑے ہوسٹائل ہیں, ہمارے یہاں انوائرمنٹ میں کرنا بڑا مشکل ہے آپریٹ کرنا. لوکل پاپولیشن کو چاہیے کہ وہ آ کے بتائیں کہ جناب وہ ہیلڈ آؤٹ ہیں وہاں پہاڑوں میں, یہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کے بتائیں تاکہ ریاست کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. اپنے ریٹ کو بہت اسٹرانگلی سے انفورس کریں وہاں پہ, یہاں کا معاملہ الٹا ہے. اور دوسرا میں ایک بات بتا دوں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں, ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جو انسرجنسی ہوئی تھی ارلی 70 میں, تو اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا جب دور آیا تھا تو انہوں نے ایک کام کیا تھا, میرا خیال ہے انہوں نے ایک عام معافی ٹائپ چیز اعلان کر دی تھی بلوچستان میں, اور انہوں نے اس وقت ولی خان کا بڑے ٹاپ کے لیڈر تھے ایم پی کے, نیشنل موومنٹ پارٹی کے, ان کا ٹرائل جو تھا وہ بھی ختم کر دیا تھا حیدرآباد ٹریبیونل میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے بعد حالات ٹھنڈے ہو گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہم کب تک جو ہے سختی ہونی چاہیے, دہشت گردوں کو مارنا چاہیے, لیکن پھر ایک آلٹرنیٹو بھی ہمیں سامنے لانا چاہیے جس سے انگریزی میں کہتے ہیں یو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈ آف دا پیپل آف بلوچستان. ان کو آپ معدنیات میں ان کو اونرشپ دیں بھائی, ان کو شامل کریں, ان کو اکنامک پورے اپرچونٹیز میں شامل کریں. گوادر پورٹ پہ 95% جو ہے وہ بلوچ لوگ ہونے چاہیے. اب دیکھا نا پچھلے چند سالوں میں بڑے ان کے لوگ, ہمارے ینگ لوگ جو ہے بلوچستان کے, وہ گریجویٹ بھی کیے ہیں, وہ پی ایچ ڈی بھی تک لوگ پہنچ گئے, ہائر ایجوکیشن میں بھی گئے ہیں, باہر بھی اسکالرشپ پہ گئے. اب یہ بڑے لوگ ٹرین ہو گئے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کو آپ نے جاب اپرچونٹیز میں لگانا, یہی خواتین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. خواتین کو بھی ایجوکیٹ کریں, جو خواتین آ رہی ہیں ان کو جناب لگائیں انہی جاب اپرچونٹیز میں. اور پھر یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں جو آپ ابھی ایم پی ایس کو دے رہے ہیں, بھائی اس کی کوئی آئی ایم شیور آڈٹ ہونا چاہیے, لیکن کبھی آج تک خبر نہیں آئی. بالکل درست کہہ رہے ہیں برگیڈی صاحب, آج تک کبھی میرے خیال میں چیک اینڈ بیلنس ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم نے فنڈز دے دیے ہیں. آپ ایک سیکنڈ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, کبھی ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ یہاں پہ اربوں روپے جو باقی پروونسز ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ایم پی ایس باقی صوبوں کے لے جاتے ہیں, وہ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں بھائی. درست کہہ رہے ہیں برگیڈی صاحب, جی برگیڈی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی پچھلے دنوں 7 روپے تقریباً بجلی جو ہے وہ سستی ہوئی تھی, تو ہمارے پرائم منسٹر نے عوام کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے لیے ایک بڑی گڈ نیوز ہے کہ میں یہ ریلیف عوام کو دینے کی بجائے بلوچستان کی ایک سڑک ہے وہ بنانی ہے, تو میں وہاں پہ وہ سڑک بنواؤں گا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بلوچستان کے سرداروں کے پاکٹس میں جاتا ہے. اس ڈیولپمنٹ فنڈ سے اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی ہے, اگر وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں پہنچنی ہے, اگر وہاں کا جو جوان ہے, جو یوتھ ہے, اس کو اس کی جس طرح کی اس کی ضروریات ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں وہاں کیا جانا, تو ایگریشن بھی آنا ہے وہاں پہ لوگوں میں, اور اس طرح کی سوچ بھی ابھرنی ہے. کیا ہمیں ریاستی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے رانا صاحب؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تھینک یو برگیڈی صاحب. میں رانا صاحب سے اس کا جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. فائزہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور جیسے ابھی آپ کے یہ سوال سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بڑی پریسائزلی اور بڑی ڈیٹیل میں اس کی بات کی ہے کہ آپ اس وقت بلوچستان کے اوپر جو نوجوان ہے وہ اگر خفا ہے تو وہ اسی وجہ سے خفا ہے کہ اس کو ان کی سہولیات اور ان کو اس کا جو, میں سہولیات نہیں, میں اس کو حق کہوں گا کہ جو ان کا حق ہے, جو ان کا رائٹ ہے, وہ ان کو مل نہیں رہا ہے. ہم نے اکثر وہاں پہ ہمارے جو صحافی دوست ہیں, جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو یہاں تک وہاں پہ معاملات خراب ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جو ویکینسیز اناؤنس کی جاتی ہیں وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کی جو جاب ہے وہ بھی وہاں کا نمائندہ جو ہے, مطلب جو اس ڈسٹرکٹ کا ریزیڈنٹ ہے, اس کو بھی نہیں ملتی ہے. وہ بھی کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی بندہ جو ہے وہ چلا گیا اور اس کو ایک 12ویں 13ویں 14ویں اسکیل کی جو جاب ہے وہ بھی اس کو وہاں پہ نہیں دی جاتی ہے. تو یہ اس بات سے تو 100% ہم ایگری ہیں اور اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کہ جس صوبے کو لے کر آپ پوری دنیا کے اندر
حکمرانی کرنے جا رہے ہیں, جو سی پیک کا ایک گڑھ ہے, جو سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, گوادر کا جس کا ذکر کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے, آپ اسی کے اندر جو بلوچستان ہے, جن لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے, جن کی زمینوں سے گزر کے آپ نے یہ سارا کچھ بنانا ہے, اگر آپ نے انہی کو حق نہیں دینا تو پھر آپ نے حق دینا کس کو ہے؟ تو سیکنڈلی جو بات آپ نے کہی کہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ الیکٹریسٹی کے جو کاسٹ کم میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ یہ پیسہ میں بلوچستان میں لگاؤں گا, اور یہ جو پولیٹیکل سٹنٹ ہے نا فائزہ, یہ ہم آج سے نہیں سنتے آ رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ سردار ہیں, جو وہاں پہ وڈیرے ہیں, ایکچولی وہاں کا سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ جو وڈیرا سسٹم ہے. اب جو نچلا طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, وہ ان وڈیروں کے ہی سائے سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں نکل پا رہے؟ کیونکہ وہ وڈیرے ان کو نکلنے دے ہی نہیں رہے ہیں. انہوں نے ان کو پیسے دے کے, ان کو قرض دے کے, ان کو اپنے علاقوں میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. وڈیرے اگر عوام کو اپنے چنگل سے نہیں نکلنے دے رہے, وہ دیٹس اے سیپریٹ میٹر. پرابلم یہ ہے کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی ریاستی سطح پہ پھر وہاں وڈیروں کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں, پھر وہ روک لیے جائیں. جب ڈیولپمنٹ ہونی نہیں ہے, نوجوان میں ایگریشن آنا ہے, وہاں پہ لوگوں جو طبقہ ہے وہاں پہ خواتین میں, لوگوں میں, جوانوں میں وہاں کے صرف احساس محرومی ہی ہونا ہے, تو پھر آپ فنڈز کیوں جاری کر رہے ہیں؟ پھر نہ دیں فنڈز وڈیروں کو, پھر وفاق ہی کچھ نہ کچھ وہاں پہ کرتا رہے, جیسے وزیر اعظم نے ایک سڑک کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی. نہیں فائدہ اس میں مسئلہ بلا کیا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر یہ اسپیکر اسمبلی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو سیٹ کے اوپر, اسپیکر کی سیٹ کے اوپر جو بھی بندہ بیٹھا ہو, ہم ایڈریس اس چیئر کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک, ہم چونکہ یہ کہتے ہیں جی ہم جمہوری ملک ہیں, جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, تو صوبے کی جو گورنمنٹ ہے, آبویسلی ہم نے تو گورنمنٹ کو جو ایک پروونس کی گورنمنٹ ہے, فنڈز تو گورنمنٹ کو دینے ہیں نا, کسی پرائیویٹ بندے کو نہیں دے سکتے. پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی کے سی ایم ہے. جی میں وہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ اصل میں پرابلم بلا کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے, یہ سینٹ الیکشن ہو, یہ ان کا بائی الیکشن ہو, یہ بلوچستان کی سیٹوں کو لے کے بلیک میل ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں, جو وہاں پہ سسٹم ہے, یہ سینٹر کو بلیک میل کرتا ہے. وہ بتاتے خود ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر نہیں کریں گے, ہم آپ کو گورنمنٹ میں آپ کا ساتھ بھی دیں گے, ہم آپ کے ایلائی نہیں بنیں گے. تو یہ اصل میں جو سینٹر کی گورنمنٹ ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, صدر زرداری صاحب بیٹھے ہیں, وزیر اعظم نون لیگ کے بیٹھے ہیں, تو یہاں پہ ایشو جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ فنڈز دے کے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے آپ نے کہاں پہ لگایا, وہ کہیں گے جی اللہ حافظ, ہم آپ کو اگلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ الائی نہیں بنیں گے, ہم آپ کو سیٹوں میں آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. درست کہہ رہے ہیں. حکومت کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. بہرحال جی, اس کی وجہ سے محرومی عام آدمی میں وہاں پہ جا رہی ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں رانا صاحب. بریگیڈیئر صاحب, سر گورنر کے پی جو ہیں وہ ہر کچھ دن کے بعد ایسی بات کر دیتے ہیں کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے. سر نمبر شاید ان کے پورے ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے, بہرحال ہر دوسرے دن انہوں نے ایک تلوار تحریک انصاف کی کے پی گورنمنٹ کے سر پہ لٹکائی ہوتی ہے کہ ہم نمبرز پورے کر رہے ہیں, جس دن نمبر پورے ہو گئے ہم عدم اعتماد لے آئیں گے. کیا ہمارے ملک میں باقی تمام صوبوں میں اتنا جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے کہ اگر ایک صوبے کو جس میں دہشت گردی کی اتنی بڑی لہر ہے, دہائیوں سے وہ فیس کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ عدم اعتماد کی صورت میں انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہم سب پورے پاکستان کی عوام چاہتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے. چلیں بلوچستان میں بھی اس قسم کا ایشو نہیں ہے, لیکن کے پی میں مجھے یہ بتائیں, جب بار بار گورنر صاحب یہ بات کریں گے, ٹھیک ہے جمہوری حق ہے کہ ہم نے جناب جب نمبر پورے ہوں گے, اب جب نمبر پورے ہوں گے تو اس سے میرا کان کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کیونکہ میرا پاکستان کی سیاست پہ میری بڑی گہری نظر رہی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم پھر دعوت دے رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کو؟ اس کا مطلب کیا پھر عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی مجھے یاد ہے تو کیا ہوا تھا, کے پی کے اندر 20 ایم پی ایس کو فارغ کر دیا گیا تھا اوور نائٹ کہ جناب یہ ہارس ٹریڈنگ میں انوالو تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کیا ابھی بھی سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ایک بالکل پرانی روایت کے طور پہ بلکہ اور اسٹرانگلی جو ہے وہ سامنے آئے گی, اینڈ دا منی ول چینج ہینڈ بائی دا ملین اینڈ بلین. یار یہی تو مسئلہ ہے,
ہمارے سیاست میں یہ ہارس ٹریڈنگ اور اس قسم کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے، راتوں رات لوگ اپنی لائلٹیز چینج کر لیتے ہیں، پارٹیز ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں، اس سے پھر یہ سارے معاملات جو ہے نا، ہمیں چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کے پی میں کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنے دیا جائے، گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے وہاں کے پی کی کہ وہ جناب بالکل وفاق کے ساتھ، پراپر کوآرڈینیشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ، اور تمام سیکورٹی کے معاملات، اکانومی کے معاملات، بھائی آپ ان کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ فیڈرل گورنمنٹ، اسلام آباد اور پشاور کے پی گورنمنٹ کے درمیان ایک خاص اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ انسرٹنٹی جو ہے نا، یہ مار دیتی ہے. انسرٹنٹی سے نہ کوئی انویسٹر آئے گا، وہ کہیں گے آج گورنمنٹ گئی، کل گورنمنٹ گئی، پتہ نہیں اگلے لوگ آئیں گے وہ کیا کریں گے، اگلے لوگ جو آئیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہمارا بھی حق ہے ڈیولپمنٹ فنڈس کا، یہ تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ فری فار آل ہے. سو مجھے بتائیں نقصان کس کا ہے؟ نقصان کے پی صوبے کا ہے، وہاں کے لوگوں کی عوام کا ہے. اور دہشت گرد جو ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں. دہشت گرد جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ انسٹیبلٹی ہے یہاں پہ، معاملات کلیئر نہیں، یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ پھر آپ کو بھی ماریں گے، مجھے بھی ماریں گے، سب کو وہ ماریں گے. سو دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے سیاستدان، ہمارے پولیٹیشین، بھائی خدا کے لیے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں تاکہ ملک میں ایک کچھ تھوڑا ٹھہراؤ تو آئے نا، کچھ پتہ لگے کہ ہاں جی ایک گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ریلیز کر رہے ہیں اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور وہ پروجیکٹس پہ آگے لے کے جا رہی ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے. اگر یہ آگے پیچھے یہی کام شروع ہوتا رہے گا، پھر آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو مولانا وہ جو خانزیب صاحب جن کی ٹریجک ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو لیڈر تھے بڑے پرو امن، جو امن چاہتے تھے کہ کے پی میں امن آئے. اب دیکھیں نا، میں یہ ہمارا میڈیا تو نہیں دکھاتا ہے لیکن میں روز ویڈیو دیکھ رہا ہوں، کبھی باڑے میں امن مارچ ہو رہا ہے، کبھی بجوڑ میں امن مارچ ہو رہا ہے، کبھی جناب وہ وزیرستان میں پورا کرفیو لگے ہوئے ہیں، اور عجیب سی صورتحال ہے. بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن. مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب یہ جو ضرب عضب آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد جو سارا لوگ اپنے آئی ڈی پیز، اپنے 10 لاکھ آئی ڈی پی تھے وزیرستان میں، وہ واپس آئے شمالی وزیرستان میں، لوگ دوبارہ سیٹل ہوئے. اتنا فوج نے وہاں پہ محنت کی، یہ اپنا بزنس، تمام انفراسٹرکچر، تمام سکول، تمام کالجز جو تباہ ہو گئے تھے اس دور میں، وہ جناب سب کو بنایا گیا، روڈ انفراسٹرکچر، مارکیٹس، کیا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جناب 700 کلومیٹرز کا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور بنایا گیا تھا وایا وزیرستان کے. افغانستان سے 2-3 ہوں گے یہ جو ٹریڈ کوریڈور کے روٹس جو کہ جائیں گے پھر سی پیک میں ملیں گے. دیکھیں اتنی اچھی سوچ کے ساتھ ہم آگے چل رہے تھے، تو یہ تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا سارا. یہ دہشت گرد واپس آگے دندناتے پھر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے سیکورٹی فورسز نے انہی کو ہینڈل کرنا ہے. اور کے پی کی پولیس ہے، اس میں بھی اب مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں. جس طرح کی کے پی پولیس کو ان کے آئی جی نے ایک خاص دور میں، مثال پی ٹی آئی کے پہلے دور میں دورانی صاحب نے جو ریفارم کیا تھا، ایک ماڈل پولیس بن گئی تھی، اور پھر گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں پہ. سو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جی سیاستدان they have to sit down and they have to sort it out. اگر وہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو یہ بدعملی جاری رہے گی، انویسٹر نہیں آئے گا، لوگ بھاگ جائیں گے، آپ کی معدنیات کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بڑے اپنا آبسٹیکلز کریٹ ہو جائیں گے. درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. میں آپ کی جانب آتی ہوں، چونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے. میں رانا صاحب سے ایک پوائنٹ جان کے اگین لاسٹ کمنٹ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملی ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہیں، تو اوتھ جو ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے وہ بھی اجلاس بلایا جائے کے پی اسمبلی کا، اور وہ بھی پریشر آ رہا ہے تحریک انصاف پہ کہ اوتھ لیں تاکہ بھی سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے معاملہ سیٹلڈ ہوں. مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ بھی ان کی ختم کر دی جاتی ہے ان کیس، کیا جو وفاق میں انہوں نے پہلے طریقے عدم اعتماد لے کے آئے تھے، اور جس طرح سے خان کی پاپولیرٹی اس ٹائم بالکل زیرو پہ چلی گئی تھی، لیکن اس طریقے عدم اعتماد کے بعد ایک دم پیک پہ چلی گئی، انہوں نے وہ بیانیہ ان کو مل گیا جو بکا بھی، لوگوں نے خریدا بھی. کیا انہوں نے اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھا کہ دوبارہ سے تحریک انصاف کو سیاسی شہید بنانے چلے ہیں؟
نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ذرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیں وفاق کے اندر جو تھی نا نو کانفیڈنس موشن جو باقاعدہ اپوزیشن کی جانب سے آگے مطلب موو کی گئی تھی, تو اسی صورت میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے جو یہ فیصل کریم کنڈی کی آپ نے بات کی, ان کے دھمکیوں کی بات کی, ان کے نمبر کی بات کی, اس کے بعد انہوں نے جن لوگوں کو لگتا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سلپ ہو سکتے ہیں, جو اپوزیشن کی گود میں جا سکتے ہیں, جو ہمارے خلاف نو کانفیڈنس موشن میں ووٹ دے سکتے ہیں, تو انہوں نے ایک رات کے اندر ہی آپ نے وہ نوٹیفکیشن آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انہوں نے ان کو بڑی اسپیشل پاورز دے دی, ان کو مشیر لگا دیا, کسی کو کچھ دے دیا, کسی کو گاڑیاں دے دی, پیٹرول دے دیے, گھر دے دیے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا وہ ٹکے رہیں. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا اور بڑا بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ نمبر پورے ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کو قائم رہنے دیں اور اس گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے دیں, کیونکہ جو حالات اس وقت کے پی گورنمنٹ کے ہیں, جو وہاں پہ لوگوں کی ساتھ کیا جا رہا ہے, مہنگائی اور اس کے بعد جو ان کی گورننس ہے وہ زیرو پہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے الیکشن میں وہاں پہ پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں بھی جو ہیں وہ وہاں سے نکال پائے گی. تو لہٰذا ان کو یہ چاہیے کہ آپ باقاعدہ طور پہ ان کو ان کی جو نااہلیاں ہیں, جو ناکامیاں ہیں, ان کو اسی طرح چلنے دیں. اگر ان کو روک کے تو 2.5 سال ابھی 1.5 سال ہوا ہے گورنمنٹ کو, تو آگے یہ سٹیبل ہونے میں, گورنمنٹ فارم کرنے میں ان کو 6 ماہ لگ جائیں گے, تو اگلے 2 سال میں یہ اس پوزیشن میں آگے کھڑے ہو جائیں گے جس پوزیشن میں آج کے پی گورنمنٹ بذات خود ہے. درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. سر لاسٹ کومنٹ آپ سے سیم ٹاپک پہ, یہ جو موو پی ڈی ایم کو بہت مہنگی پڑی تھی وفاق میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے, اب گورنر کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے بار بار تھریٹ کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے جیسے ان کے نمبرز پورے ہو جائیں گے. اس وقت پی ٹی آئی اس موو کو کیش کر گئی تھی اور پی ڈی ایم کو وہ موو بہت زیادہ مہنگی پڑی تھی, جس کے ریزلٹس تمام اتحادی جماعتوں نے 8 فیبروری کے الیکشن میں بھگتے ہیں. جو ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بھگتے ہیں, انہوں نے ووٹ نہیں ملے ان کو. اب دوبارہ سے کیا اس طرح کی غلطی, یہ پولیٹیکل سٹنٹ اسے کہہ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کرنا پسند کرے گی, یا وہ بھگت لے گی, یا وہ افورڈ کر سکتی ہے کے پی میں یہ سارا کچھ کرنا؟ دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, سارے ویورز بھی آپ کے سمجھتے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میرا خیال ہے وہ ہو تو جائے گا. جو اگر آپ بلڈوز کریں گے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پی کے اندر خرید و فروخت سے یا جو بھی پولیٹیکل ری الائنمنٹ سے آگے پیچھے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ ہو تو جائے گا. لیکن بات پھر وہ یہ ہے نا کہ آپ کی جو سیاسی انتشار ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے, وہ بڑھتی رہے گی. تو نقصان جو ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس وہ مکمل ہوں, جو اس گورنمنٹ نے پچھلے 1.5 سال میں مکمل کیے ہیں, شروع کیے ہیں, اگر وہ مکمل نہیں ہوں گے, ادھورے رہ جائیں گے, تو پھر بات زیرو سے شروع ہوگی. تو پھر وہی ہو گیا نا کہ ویلیوبل ٹیکس کے پیر کے جو پیسے ہیں وہ پھر ضائع جائیں گے, آگے پیچھے کچھ کرپشن کی نظر ہو جائیں گی, یہ تمام چیزیں. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ سیاسی پولرائزیشن جو ہے خدا کے لیے یہ ختم ہونی چاہیے. سیاسی پولرائزیشن, سیاسی دشمنیاں, یہ چیز پاکستان کے اوور آل انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور تو جب تک آپ کی ایسی سوچ نہیں ہوگی تو پھر ٹھیک ہے, معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا 2022 میں. چلو بھی جو بھی محرکات تھے, جو بھی طریقہ تھا, اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی تھی تو کوئی بات نہیں, ان کو چاہیے تھا پی ٹی آئی والے اپوزیشن میں بیٹھے, آپ کے نمبر بھی اچھے خاصے تھے, اپوزیشن میں بیٹھے, اپوزیشن کریں 1.5 سال, اور شاید ایک وہ جو حالات کریٹ ہو گئے تھے 8 فروری تک, وہ حالات کریٹ نہ ہوتے, اور ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ پاکستان میں چلتا رہتا. اب تو آپ پھر اس کے بعد ان کی جو 2 گورنمنٹس تھیں پنجاب میں, کے پی میں, میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے یہ بلنڈر کیا تھا. بھئی آپ کے پاس کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ نے جناب یہ سوچتے ہوئے کہ جناب 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے, آپ نے اپنی دونوں گورنمنٹ اپنے ہاتھ سے پیر پہ خود کلہاڑی ماری. وہ کیا ہوا اس کے بعد دیکھ لیا نا آپ نے کہ نکل ہی نہیں سکے باہر اس کرائسس سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ تحریک انصاف کے غلط موو تھے اور کچھ پی ڈی ایم نے غلط موو کیا تھا, مل جل کے پسی بیچاری عوام. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رانا علی زہیر صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.